کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، مفتی سلمان نام کر کے ہے، ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے؟ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیانات شناف مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی، یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، یو آر مسلم، یو ہیو ٹوپی اینڈ داڑھی، یو ہیو پگڑی، اس کو اس بنیاد پر اریسٹ نہیں کیا ہے کہ تم بریلوی ہو۔ مولانا مفتی عبدالسمیع کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ تم دیوبندی ہو، مولانا کلیم الدین صدیقی کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ ندوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، مولانا جرجیز کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ اہل حدیث کے ترجمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی لیے بین نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ ارے جب کافر اور مشرک آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بھارت کا، پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات اے ٹی ایس سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں، 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر، معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے، تو یہ کتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کتوں جیسی صفت ہے، اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ اے ٹی ایس والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو، آپ کی ہتھکڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی اور دوسرے بال مکناچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سنویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سکون کی بات کرتا ہے، ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے، آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے، جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے۔ یہ کتا گری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی بدعوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے آپ۔ لیکن میرے بھائیوں مسلمانوں، عبرت کا مقام تو ہم لوگوں کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کی مدد وہیں رکی ہوئی ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان برے راستے پر چل رہا ہے، نہ نماز مسلمان پڑھتا ہے، نہ مسجدیں آباد مسلمان کرتا ہے، اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے اپنی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کی۔ طبیعت بڑی خوش ہوئی جب پتا چلا کہ 27,800 روپے یہاں کے ینگ جو یووا کلب کے نوجوانوں نے پیش کی، بڑی طبیعت کو خوشی ملی۔ اس ملت اور اس تقدیر کے نقشے کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے، اس دیش کے سسٹم کو، پورے سسٹم کو کوئی بدل سکتا ہے، اس قوم کی کوئی بھی عزت اگر دوبارہ کوئی واپس لا سکتا ہے تو وہ صرف ہمارے جوان ہیں، اگر وہ صحیح راستے پر آ جائیں تو۔ کوئی لائحہ عمل نہیں ہمارے نوجوانوں کا۔ یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے نا، فروری کی 14 تاریخ کی تیاری ابھی سے ہمارا جوان کر رہا ہوگا۔ ویلنٹائنز ڈے گفٹ
غیر محرموں کے لیے. اللہ ہم سب کو اس نحوست سے بچائے. شریعت کے خلاف کام کرنے میں ہمارے کچھ نوجوان آگے رہتے ہیں. ظلم کے خلاف بولنا سیکھو اور اپنے اللہ جس سے راضی ہو وہ کام کرو. 24 گھنٹہ وہ کام کرو. کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولو. ڈرو مت کہ نہیں جناب کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک بڑا اہنکاری انسان ہے, کسی کی اس کو نہیں سنتا ہے فوراً ہاتھ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیتا ہے. کوئی بات نہیں, ہر ہٹلر کا خاتمہ ہوتا ہے, ہر ظالم کا انت ہوتا ہے اور برے طور پر ہوتا ہے. فرعون سے بڑے ہیں, قارون سے زیادہ پیسہ ان کے پاس, نمرود سے بڑی بادشاہت ہے پوری دنیا میں, صداد سے زیادہ طاقتور ہے, ہٹلر سے زیادہ ان کے ہٹلر پتہ ہے ہٹلر اتنا ظالم کیوں تھا؟ جب وہ بولتا تھا تو بہت تیز بولتا تھا, سامنے والا جو بھی رہتا تھا ایک دم بالکل خون گرم, آؤ میدان میں لڑو. وہ ہٹلر پتہ موت کہاں تھی اس کی موت ہوئی تھی بیت الخلاء میں, شوچالے میں مرا تھا وہ. اس کا سر شیٹ کے اندر تھا جس پہ جو گندی جگہ ہوتی اس جگہ پہ تھا. وہ ہٹلر انسانوں کا قاتل. کبھی بھی زیادہ دن تک کرسی اقتدار پر ظالم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے مسلمانوں, اللہ نے آپ کو بہت بہترین شریعت دے کر بھیجا ہے. ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو برا سایہ ہے, جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لیے, یہ کم سے کم ٹل جائے گا آنے والے زمانے میں. لیکن ہم کو اپنا عمل سدھارنا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے, برے کرتوت کی وجہ سے اس طرح کا کام ہوتا. اور ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھائی, ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ہندو بھائی بہت سیدھے سادے, لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں نہ وہ شاستر کو نہ مانتے, نہ شاستر کو نہ مانتے, نہ سمویدھان کو مانتے. کیسے؟ جیسے بھی رام للا کا کیا ہوا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پران پرتشٹھا. پران پرتشٹھا ہوا. پران پرتشٹھا کا مطلب جب ہوتا ہے جب مندر بن کر تیار ہو جائے, پورا ایک دم, کہیں کوئی جگہ وہ نہ ہو. اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشٹھا کریں گے تو بقول شنکراچاریہ, چاری شنکراچاریہ ہیں, اس مورتی کی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتی. پران پرتشٹھا کا مطلب روح کو, آتما کو مورتی میں ڈالنا. پران پرتشٹھا کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو زندہ ہونا چاہیے. تو بابری مسجد میں رام للا کیوں نہیں زندہ ہوئے؟ پران پرتشٹھا ہو گیا تو زندہ نہیں. خیر چلیے, ایک بات سمجھ میں آتی ہے, باڈی میں جان کون ڈالتا ہے؟ ایشور ڈالتا ہے, اللہ ڈالتا ہے. ہمارا قرآن میں ہے, حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو, قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے جسم کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اللہ نے اپنی جان ڈالی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. انہوں نے پھر سجدے کیے. یہ بات سمجھ میں آتی, چونکہ اللہ ہے انسان کو زندہ کر سکتا ہے, انسان کو روح دے سکتا ہے اور روح نکال بھی سکتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا. یہاں تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے. کون؟ مودی جی, جو انسان ہے. انسان جان ڈال دے. چلیے وہ بھی نہیں, کم سے کم شنکراچاریہ تو ہونا چاہیے, پروہت تو ہونا چاہیے. نہیں, ایک مودی جی جن کو 10-15 شلوک یاد نہیں ہوگا, میرے خیال سے جن کو پوری گایتری منتر تو یاد ہی ہوگا, وہ تو سب کو یاد رہتا ہے, لیکن اور کوئی ان کو شیو منتر یاد نہیں ہوگا. اوم کروناوتارم کرپور گورم کروناوتارم سنسار سارم بھجگندرہارم, یہ پڑھا جاتا ہے. جن کو وہ نہیں, وہ پران پرتشٹھا کر رہے ہیں. پران پرتشٹھا کے لیے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں, مسجد کی افتتاح ہوتی ہے, تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں, اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں, نیک انسان کو بلاتے ہیں, عالم دین کو بلاتے ہیں. آئیے ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے؟ ان کا جو ہوتا ہے شنکراچاریہ ہوتا ہے. پروہت جن کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے, جو شاستر کو جانتا ہے, ایک ایک منتر کو جانتا ہے. کیسے بھئی پران پرتشٹھا ہونا چاہیے. یہاں تو یہ اتنے بڑے بنے کہ وہ تصویروں میں مشہور ہو رہا ہے نا, مودی جی اتنے بڑے ہیں اور رام للا جی کے ہاتھ پکڑ کر گھما رہے, چلو ذرا سیر کر کے آؤ.
اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی. نہیں ہو سکتے مودی جی آپ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کے قول و فعل کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہو سکتی. وہ بڑے مہان انسان تھے، مریادہ پرشوتم. ان کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو بہت اچھی باتیں ان کی زندگی کے اندر ملتی ہے، جن کو آج نیست و نابود کر دیا. اسی لیے نہ تو اپران پرتشٹھا کے لیے ایک منتر پڑھا جاتا ہے، ہری اوم مہامنو جوتر جکتا ماجس، اخیر تک ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوا. یہ منتر پڑھا جاتا ہے. یہ منتر اس دن نہیں پڑھا گیا. کسی بھی مورتی کی پران پرتشٹھا کرنا ہو، 5 مورتی کی پران پرتشٹھا ہوتی، 5 ہی مورتی کے اندر پران ڈال سکتے ہیں، اور 5 ہی مورتی کی پران ڈالنے کے لیے منتر ہے. چھٹی مورتی کی نہیں ہے، 5 مورتی ہے. ایک گنیش جی کی مورتی ہے، شیو جی کی مورتی، وشنو کی مورتی ہے، سوریہ کی مورتی ہے، دیوی کی مورتی. یہ 5 مورتی میں جان ڈالنا ہو تو یہ منتر پڑھا جاتا ہے. چھٹی کسی کی مورتی میں اگر جان ڈالنا ہو تو منتر نہیں ہے اور نہیں ڈالا جا سکتا. ان میں سے شری رام چندر جی کی مورتی ہے ہی نہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شری رام چندر جی کی مورتی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، ان کی بھکتی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی مریادہ پرشوتم تھے، وہ خود ایشور کو مانتے تھے. اے ستیوتی رام رامایا نمہ، سیتا کو پکڑ کر لایا گیا. سیتا جھکنے لگی رام چندر جی کے قدم کو پکڑ کر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میڈم محترمہ، میرے قدم کو مت چھوئیے. ستیوتی رام رامایا نمہ، رام کی خدا کو جھکو، یعنی میرے خدا کے سامنے جھکو، میرے سامنے مت جھکو. اسی لیے نہ شاستر کو مان رہے ہیں کچھ لوگ، نہ بھارت کے سمویدھان کو کچھ لوگ مان رہے ہیں. یہ ایسا زمانہ چل پڑا ہے کہ بڑے ہی آشچర్య کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے. لیکن میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، اس وقت آپ لوگوں کو دشا طے کرنا ہے. سب سے پہلا کام ویلنٹائنز ڈے نہیں منائیں گے، سب سے پہلا کام نماز شروع کریں گے. سب سے پہلا کام کہ کوئی غلط غیر محرموں سے بات نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جتنے بھی خرافات ہیں وہ نہیں کریں گے. قرآن کی تلاوت کم سے کم سیکھیں گے. آپ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن آپ سے محبت کرے گا. قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے. جب آپ اللہ کی کتاب سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو پھر کوئی باطل طاقت، کوئی مائے کا لال آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. ہماری چیزیں ایسی برباد نہیں ہوئی. بابری مسجد پر برسوں سے نماز نہیں ہو رہی تھی. مسجد گیان واپی زیادہ جمعے کو آباد ہوتے تھے. بیت المقدس اڈا بنا لیا گیا تھا، پکنک پلیس. قرطبہ کی جامع مسجد کئی دن تک اذان نہیں ہوتی تھی. اللہ نے کہا اچھا، میرے مقدس گھر کو بے حرمتی کرتے ہو، نہیں چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے، شریعت سے، مسجد سے، مدرسوں سے، قرآن سے، حدیث سے الگ ہوگے، چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جن سے میں محبت کروں گا اور وہ میری باتوں کو مانیں گے. آج وہی زمانہ آ رہا ہے. مسلمانوں کو مسجد سے محبت نہیں. نوجوان موبائل میں کھو گیا. ہمارے نوجوان یوٹیوب، ٹی وی کے اندر، فیس بک کے اندر میں اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے لگے. جوانوں کی جوانی سجدے میں ہونی چاہیے. جوانوں کی جوانی اپنی صحت، ان کی مکمل جو باڈی ہے، ان کی جو طاقت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. نہیں ہو رہا ہے. ناجائز چیزوں میں غلط ویڈیو دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھتے ہیں. ایک لڑا اس دیش کے اندر جوان، ابھی ایک فاروقی صاحب، وہ میڈل جیت کر لائے بگ باس کے، اس سے تو پوری دنیا پاگل. وہ تمہارا رول ماڈل نہیں ہے. اور ایک نوجوان کم سے کم 8-10 ڈگریوں والا جو آپ کی وجود کے لیے لڑتا رہا، شرجیل امام، 3-4 سال سے جیل میں ہے. جب کتابیں، جب آپ کی ڈاکومنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، کوئی اس فاروقی کو یاد نہیں کرے گا.
اس وقت اگر تاریخ میں کسی کا نام درج ہوگا تو شرجیل امام کا نام درج ہوگا. پڑھا لکھا ہونے کے باوجود آپ کی لڑائی لڑ کر کے گیا, آپ کے لیے لڑکے اس دیش کے ظالم لوگوں کو کہہ کر گیا کہ بھئی تم ظالم ہو, تم دیش کے قانون کا النگھن کر رہے ہو, ایسا کہہ کر کے گیا. آپ کا رول ماڈل آپ کے نبی ہیں, آپ کے ہیرو آپ کے نبی ہیں, یہ منور نہیں ہیں, یہ بگ باس کے اندر کمر ہلانے والے یہ 2 روپے کے یہ ہجڑے یہ بہروپیے نہیں ہیں, مجوسی بت پرست ہو سکتے ہیں وہ. آپ کا رول ماڈل حضرت علی ہو سکتے ہیں, آپ کا رول ماڈل حضرت عثمان ہو سکتے ہیں, آپ کا رول ماڈل معاذ معوذ ہو سکتا ہے. ہماری سماج کی بہن بیٹیوں, آپ کا رول ماڈل اماں عائشہ ہے, آپ کا رول ماڈل بی بی فاطمہ ہے, آپ کا رول ماڈل اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے. اسی لیے ضرورت ہے آج اس وقت کہ بھئی ہم اپنی نسل کے اندر دینی شعور پیدا کریں, اور جو ہماری مسجدیں ہیں ان مساجد کو ہم آباد کریں گے تو انشاءاللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو ابرہا کو تباہ جس نے کیا تھا, آج بھی وہی اللہ ہے جس نے فرعون کو غرق کیا تھا, آج بھی وہی اللہ ہے جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. یہ کیا ہیں یہ لوگ؟ پیشاب کرنے والے کھڑے ہو کر, شراب پینے والے, کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی. اسی لیے آپ اللہ کا ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا عمل کریں گے ہم لوگ, اللہ آپ کے زندگی کے اندر برکت دے اور اچھا سوچنے اچھا کرنے کے بہت بہتر وہ دے. مجھے یقیناً آج میں بہت زیادہ غمزدہ مہمان کے نہ آنے کی وجہ سے, لیکن ان کی بھی مجبوری رہی ہے, لیکن آئندہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں دارالعلوم وقف بارسوئی کے اندر میں حاضر ہوں گا. حالانکہ میں کسی کو اپنی اس پہ ذمہ داری پہ میں بلاتا نہیں ہوں, میری وہ عادت ہی نہیں رہی. پہلی بار میں نے اپنی اس میں نے کہا کہ میں چونکہ وہ مجھے بلاتے ہیں 2-3 مرتبہ گیا ہوں, اور اللہ نے بڑی وسعت دی ہے. وہ جوان ہیں, عالم دین ہے, 1300-1400 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے ان کا ایک مہینے کے اندر میں. انہوں نے 18 مدرسوں کو گود لیا ہوا ہے, مطلب مدرسے کا راشن اور مدرسے میں جتنے بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ وہ ہر مہینے میں بھیجتے ہیں 18 مدرسوں میں. تو انہوں نے خود سے کہا تھا کہ میں سیمانچل میں جانا چاہتا ہوں, تو ادھر علاقے میں گھوم کر آنا چاہتا ہوں. وہ یہاں گھومنے کے لیے آ رہے تھے, یہاں پر ان کی جو نیت رہی ہوگی بہت دن سے کہہ رہے تھے. ہم نے کہا کہ بالکل آئیے ہمارے سیمانچل میں گھومنے کے لیے. تو تجارت بھی کرتے ہیں, لٹاتے بھی ہیں, اکثر علماء ان کے یہاں جاتے بھی ہیں, اور عالم دین ہے, عزت سمان کرتے ہیں. نہیں پہنچ سکے, ہماری پوری ترتیب سیٹ تھی, یہاں تک کے لیے ان کے لیے الگ سے انتظام بھی کیا گیا تھا. باضابطہ میں نے خود سے ٹکٹ بنا کر ان کو بھیجا, اور انہوں نے 4 دن پہلے ہو کے کیا کنفرم کہ مولانا سب چیز ریڈی ہے. بلکہ آج فجر کی نماز کے بعد ان کا خود سے میسج آیا کہ کیا ترتیب رہے گی, آپ حیدرآباد سے کب چنئی پہنچیں گے, چنئی سے کتنے بجے کی فلائٹ. میں نے کہا کہ 10:09:50 کی میری ڈیپارچر ہے, میں ایئرپورٹ لینڈ کر جاؤں گا 12:35 پر. میں 12 ہی بجے لینڈ کر گیا, ان کی 12:50 پہ تھی. لیکن جب وہ فلائٹ نہیں وہ پہنچی, وہ نہیں آئے, تو اس کے بعد سچویشن کے بارے میں ہم کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ صبح جسٹ ڈیپارچر سے کچھ ہی دیر پہلے میسج آیا کہ مولانا میں واپس جا رہا ہوں, ایسا مسئلہ آ گیا. تو بہرکیف ان سے بھی بڑے بڑے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آدمی کی ترتیب بدلنی پڑتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہوگی. باقی میں یقیناً کافی کبیدہ خاطر ہوں, میں غمزدہ خود بھی ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ اراکین جلسہ کو, خصوصاً قاری صاحب کو, جو جب مہمان خاص نہیں آتے ہیں, جو دولہا نہیں آتا ہے پروگرام کا, تو بھئی تھوڑا دل پہ وہ گراں